السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شرک اکبر کی اقسام جو ہمارے پہلے پارٹس اور ایپیسوڈ گزر چکے ہیں ان میں شرک کے بارے میں بتایا گیا، اعمال کی قبولیت کے بارے میں بتایا گیا، لیکن اب شرک اکبر کی اقسام کے بارے میں ہم نے بات کرنی کہ شرک اکبر کی قسمیں کیا ہیں۔ کیا ہم مردہ اور غائب لوگوں سے فریاد کر سکتے ہیں؟ کیا یہ جائز ہے، یہ درست ہے؟ جواب، ہم ان سے فریاد نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ہم نے قرآن کی ماننی ہے نا، اپنی مرضی تو نہیں کرنی۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون شیئا وهم یخلقون امواتا غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، کہ اللہ نے قرآن مجید سورہ نحل میں فرمایا ہے کہ اور یہ مشرک اللہ کے علاوہ جن لوگوں کو پکارتے ہیں وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، وہ خود پیدا کیے گیا ہے، مردہ ہے، زندہ نہیں، اور وہ نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، سورۃ انفال ہے۔ جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے رہنا، اس نے تمہاری دعا کو قبول کرنا ہے۔ تم اپنے رب سے فریاد، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، ترمذی کے اندر صحیح حدیث ہے کہ اے زندہ ہستی، اے قائم رہنے اور قائم رکھنے والے، تیری رحمت سے ہی فریاد کرتا ہوں۔ یعنی حضور بھی اللہ ہی سے فریاد کرتے ہیں، اللہ ہی سے مانگتے ہیں، تو ہم کس طرح اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگ سکتے ہیں؟ سوال نمبر 2، کیا غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے؟ کیا درست ہے؟ جواب، جائز نہیں ہے۔ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے۔ دلیل اللہ کا قرآن ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورہ فاتحہ، صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن لیں، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، رواہ ترمذی۔ جب تو سوال کرے تو اللہ سے سوال کر، اور مدد مانگنے کے لیے تو اللہ سے مدد مانگ، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنی۔ سوال نمبر 3، کیا ہم زندہ لوگوں سے مدد مانگ سکتے ہیں؟ جی ہاں، ان چیزوں میں جن کی وہ طاقت رکھتے ہیں، زندہ لوگوں سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 3، جی ہاں، ان چیزوں کی جن کی وہ طاقت رکھتے ہیں، جن کی ان کے اندر استطاعت موجود ہے۔ اٹ مینز کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو، سورہ مائدہ کے اندر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، رواہ مسلم۔ اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں ہوتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ سوال نمبر 4، کیا غیر اللہ کے لیے نظر مارنا جائز ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نظر مارنا جائز ہے؟ جواب، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نظر مارنا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، یعنی اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرے رب میں نے تیرے لیے اس بچے کی نظر مانی ہے جو میرے پیٹ میں ہے۔ یعنی اے میرے رب، پھر غور سے سنیں، میں نے تیرے لیے اس بچے کی نظر مانی ہے جو میرے پیٹ میں ہے، دینا کے کاموں سے آزاد ہو گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ناظر ان یطیع اللہ فلیطعہ ومن ناظر ان یسیع فلیعصہ، رواہ البخاری۔ جو شخص نظر مانے کہ اللہ کی اطاعت کرے گا وہ اس کی اطاعت کرے، اور جو نظر مانے کہ اس کی نافرمانی کرے گا وہ اس کی نافرمانی نہ کرے۔ سوال نمبر 5، کیا غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا جائز ہے؟ پہلی ویڈیوز میں نے بتا چکا ہوں، جواب جائز نہیں ہے۔ دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھ اور ذبح کر، اس کے علاوہ کسی کے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، رواہ مسلم، اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اس پر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے۔ سوال نمبر 6، کیا ہم قبروں
قبر والوں کا قرب حاصل کرنے کے لیے، یعنی قبروں کا قرب حاصل کرنے کے لیے قبروں کا طواف کر سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ کعبے کے علاوہ، اللہ کے گھر کے علاوہ، بیت اللہ کے علاوہ ہم کسی کا طواف نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، دلیل وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، سورہ حج ہے، اور چاہیے کہ وہ قدیم گھر کا طواف کریں، یعنی اللہ کا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طاف بالبیت سبعا وصلی رکعتین کانا کعتق ورقبۃ، صحیح رواہ ابن ماجہ، جس نے 7 چکر بیت اللہ کا طواف کیا اور 2 رکعتیں پڑھی، ایک گردن آزاد کرنے کی طرح ہوگا۔ سوال نمبر 7، جادو کا کیا حکم ہے؟ جادو کے بارے میں اسی ویڈیو میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلینیشن میں کر دیتا ہوں کہ جادو کا کیا حکم ہے۔ جواب، جادو کفر ہے، جادو شرک ہے، جادو کفر ہے، یہ کفر یا عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، سورہ بقرہ، لیکن شیطانوں نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرِ، رواہ مسلم۔ 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، اللہ کے ساتھ شرک اور جادو۔ سوال نمبر 8، کیا ہم عراف، چوریاں بتانے والے اور کاہن، آئندہ کی خبریں یعنی نجومی، علم غیب کے دعویٰ کرنے والے کو مان سکتے ہیں؟ یعنی نجومی یہ جو سڑکوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگوں کی فال نکال رہے ہوتے ہیں طوطے کے ساتھ، اور بھائی ان کو اپنی فال کا آئیڈیا نہیں کہ وہ سارا دن سڑک پر ذلیل ہوتے ہیں، سارا دن مٹی پھکتے ہیں اور وہ دوسرے لوگوں کی فال نکال رہے ہیں، کیا یہ درست ہے ان کو ماننا؟ درست جواب، ہم انہیں سچا نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے کہ یہ سچے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ جو نجومی ہیں ہم ان کو نہیں مانتے۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہہ دیجئے آسمانوں میں اور زمین میں جو بھی اللہ کے علاوہ ہے کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کی۔ اللہ آپ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیں، من اتا عرفن او کاہنن فصدقہ بما یقول فقع کفر بما انزل علی محمد، رواہ احمد، صحیح حدیث ہے۔ جو شخص کسی چوری بتانے والے یعنی آئندہ کی خبریں بتانے والے کے پاس آیا، یعنی نجومی کے پاس، پھر اس کی بات میں اس نے اس کو سچا جانا، تو اس نے اس چیز کے ساتھ کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا۔ جس نے کسی نجومی کی بات کو مان لیا، جس نے کسی نجومی کی بات کی تصدیق کر دی۔ اب سوال نمبر 9 ہے، کیا کوئی شخص غیب جانتا ہے؟ اب یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، کوئی شخص غیب نہیں جانتا۔ ہاں، کسی رسول کو اللہ تعالیٰ غیب کی کسی بات کی اطلاع دے تو وہ الگ بات ہے۔ کوئی شخص اللہ کے علاوہ غیب نہیں جانتا، لیکن اگر اللہ رسولوں کو غیب کی اطلاع دے تو الگ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، وہ غیب کا علم رکھنے والا ہے، اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا سوائے کسی کے رسول کے جسے وہ پسند کرتا ہے۔ یہ کچھ سوالات تھے، ان کے جواب تھے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کچھ اور سوالات ہوں گے اور ان کے جوابات ہوں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔